پارٹی پہ برا وقت آیا جو آپ کا کراچی کا کیڈر تھا وہ کھڑا کیوں نہیں ہو پایا؟ آدم سواتی صاحب کی ویڈیو ریلیز ہوئی یا دوسرے لوگوں کی ویڈیو ریلیز ہوئی، یہ سوال نہیں اٹھتا کہ یہ کیسے بےہودہ لوگ ہیں جو اس قسم کی ویڈیو ریلیز کرتے ہیں۔ اگر سول سپریمیسی نہیں آئے گی تو یہ جو ہے نا کہ کتے مار دیے جائیں گے، تو جو اس ملک میں جو حکمراں رہے ہیں ان کا بھی بس وہی سے تعلق ہے۔ پرانے زمانے میں مڈل کلاس کبھی سیاسی جلسوں میں نہیں آتی تھی، تقریر کرنے آتے تھے، شامل ہونے شامل زمین پہ کھڑے ہو کے نعرے نہیں لگا رہے ہوتے تھے، جھنڈے نہیں لہرا رہے ہوتے، باقی جو ہم نے چیزیں ڈیفرنٹ کی وہ چھوڑ دیجئے۔ جب بھٹو صاحب کو ہٹایا گیا تو ہم نے ایک کیمپین شروع کر دی ماشاء اللہ نامنظور۔ یہ وعدہ کیا ہوا تھا، میں گریجویٹ ہوا 78 میں، تو میں اوپنلی تو پی پی جوائن ہی نہیں کر سکتا تھا۔ بے نظیر سے انٹریکشن اچھا نہیں رہا، ٹرن می آف۔ جپسم کارپوریشن آف پاکستان تھی، وہاں میرا انٹریکشن ہوا نواز شریف صاحب سے۔ ان کی انٹلیکٹ سے میں اتنا امپریس ہوا کہ میں نے فیصلہ کر لیا اس پارٹی میں تو کبھی جانا ہی نہیں۔ پاکستان کی سیاست میں کیرزمیٹک آدمی چاہیے، ہم لوگوں میں وہ کیرزما ہے نہیں کہ اپنی بنائے، اور اتنا مال بھی نہیں ہے۔ عمران خان کا ایک عجیب کیرزما ہے، کرشمہ ہے، جس طریقے سے دیکھیں جو اس کے ساتھ جڑے رہے وہ کہیں معراج پہ پہنچ گئے، جنہی نے اس کے ساتھ اختلاف کر کے چھوڑی وہ مٹی میں مل گئے۔ K4 کے منصوبے کو دیکھنے کے بعد کہ وی کین ناٹ ڈو تھنگس ٹوگیدر، فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ۔ پاکستان کی اگر بنیادی چیزیں درست نہیں ہوں گی، آپ کراچی کو درست کر کے کچھ نہیں حاصل کریں گے۔ قائد اعظم کی ڈیتھ itself tells the whole story about پاکستان۔ گانے چلاتے ہیں یہ لوگ، یہ کوئی سیاست کرتے ہیں؟ آج ہر سیاسی جماعت گانے چلاتی ہے۔ عمران خان کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ یہی ہے، شعور دینا۔ آداب عرض۔ تو جناب تحریک انصاف کے سر یہ سہرا جاتا ہے کہ اس نے بہت سارے کہتے ہیں نا ایک نئی نسل کے جو سیاستدان ہیں وہ جو ہے وہ لے کر آئی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور اسی میں ایک نام جو ہے محترم جو ہے فردوس شمیم نقوی صاحب کا ہے۔ یقیناً طلبہ سیاست میں انہوں نے حصہ لیا، لیکن قومی سیاست میں یہ عمران خان صاحب کی دعوت پہ لبیک کہہ کر آئے۔ 1996 میں تحریک انصاف کو انہوں نے اس میں شامل ہوئے، اور اس وقت سے 1996 سے لے کر آج تک جو ہے اس کی کور کمیٹی کے ممبر ہیں۔ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، ایک زندگی ہوتی ہے، 30 برس کا عرصہ، سوچیں آپ۔ اسی طرح سے آپ یہ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے جو ہے عمران خان کا جو ساتھ ہے، جب مشکل آئی تب نہیں چھوڑا۔ بہت سارے ان کے اور جو ساتھی تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ دباؤ میں آ کے انہوں نے اپنی فداریاں بدلیں، لیکن فردوس شمیم صاحب جو ہیں اسی طرح قائم و دائم رہے جہاں پر تھے۔ لیڈر آف دا اپوزیشن رہ چکے ہیں سندھ اسمبلی کے، اور بڑا کہتے ہیں کینڈیڈ طریقے سے اپنی جو ہے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ فردوس صاحب بہت شکریہ دینے کا، ہمارے اسٹوڈیو تشریف لانے کا۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں شروع سے شروعات کرتے ہیں ایلس ان دا ونڈرلینڈ کی طرح، کہ عمران خان صاحب سے کیسے آپ جا ٹکرائے؟ جو میں نے آپ کے بارے میں تھوڑا سا وہ کیا، تحقیقات کی، تو ٹھیک ہے NED میں آپ نے طلبہ سیاست میں حصہ لیا، اور وہ بھی مطلب کسی سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہو کے نہیں، کہ ایز اے انڈیپینڈنٹ فورم کے ساتھ، تو کیوں، وائی عمران خان؟ دیکھیے بات یہ، سیاست کا شوق جو ہے وہ لگتا ہے کہ آیا ہوا تھا کہیں سے، اچھا خون میں شامل تھا، لگتا یہی ہے۔ میں 1971 میں DJ سائنس کالج جوائن کیا۔ اچھا، اور یہ جون کا واقعہ اور دسمبر میں جو ثانیہ ہوا وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ میں نے اس وقت ایک پارٹی بنا لی، سوسائٹی آف انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹس، اور میں نے شروع کر دی بنگلہ دیش منظور کی مہم۔ اچھا، دلچسپ۔ اور مجھے بڑے بڑے ڈنڈے اور بڑے جوتے، پوری اسلامی جمعیت طلبہ اس وقت لگی ہوئی تھی کہ بنگلہ دیش نامنظور، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میرا فلسفہ یہ تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو مانگ رہا تھا وہ صحیح مانگ رہا تھا، ان کو ہمیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، اس سے بنگلہ دیش کو منظور کرو، ہم دوبارہ جوڑیں گے۔ اینیوے، یہ میرا پولیٹیکل تھاٹ پروسیس when I was 16 years old۔ پھر ہوا کیا، NED چلے گئے۔ NED میں ایک علیحدہ ہم نے سیاست شروع کی، اس لیے ہم نہیں اعلیٰ کار بننا چاہتے تھے کسی بھی سیاسی جماعت کا۔ DJ اور NED ساتھ ساتھ ہوتے تھے، تو میں نے جب سوسائٹی آف انڈیپینڈنٹ اس زمانے میں، جی اس زمانے میں ساتھ ساتھ ہوتے تھے، جب میں جنرل سیکرٹری تھا یونین کا، اس وقت ہم نے NED کو یونیورسٹی بنوایا اور کیمپس شفٹ کرایا۔ اچھا، اور یہ دور وہ تھا جس میں سردار حنیف یعنی رحیم کے جڑواں بھائی، ہم دونوں آفس بیئرر تھے، اس وقت ہم نے کرا۔ اب جو سیاست جب بھٹو صاحب کو ہٹایا گیا تو ہم نے ایک کیمپین شروع کر دی ماشاء اللہ نامنظور۔ بھٹو صاحب آئے، ہم نے ویلکم بھی کیا، پیپل پارٹی نہیں جوائن کی، بٹ بھٹو واز اے ویری امپریسو لیڈر، اینڈ
میں ایسوسیٹڈ رہا, بٹ کیونکہ میں نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا, میں گریجویٹ ہوا 78 میں, تو میں اوپنلی تو پی پی جوائن ہی نہیں کر سکتا تھا. Whatever happened, Benazir was also part of Karachi University for a very short period. And being the daughter of Zulfikar Ali Bhutto, جو کچھ بھی انٹریکشن ہوا بھٹو سے ایکسلنٹ انٹریکشن ہوا. His memory was phenomenal. مثلا آپ یہ سوچیں کہ میں 20 سال کا 18-19-20 سال کا نوجوان, اینڈ ایک ملاقات ہوئی کہ میں نعرے NIT کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ لگا رہا تھا, ٹرک پہ بلا لیا, ٹرک پہ کار ساتھ سے لے کے نرسری تک رہا, کہنے لگا کل آنا. کل میں اگلے دن گیا تو لان میں وہ کسی کو چھوڑنے آئے, اس کے بعد مجھے نام سے پکار کے اندر لے گئے. اب میں کلین بولڈ والی بات, ہاں بالکل سینہ چوڑا ہو گیا جی, نہیں کلین بولڈ کہ بھائی اتنا بڑا لیڈر, یہ اوور ویل. بے نظیر سے انٹریکشن اچھا نہیں رہا, ٹرن می آف. جب میں 84 میں واپس پاکستان آیا, MRD کے موومنٹ وغیرہ, میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا, I was 27 years old, فیملی کی ذمہ داریاں تھیں. I joined حبیب گروپ. حبیب گروپ کے بزنس وینچرز کے سلسلے میں مجھے پنجاب بھی آنا جانا پڑتا تھا. ہماری جوس مل تھیں, یہ پنجاب بلڈنگ پروڈکٹ تھی, جپسم کارپوریشن آف پاکستان تھی. وہاں میرا انٹریکشن ہوا نواز شریف صاحب سے. ان کی انٹلیکٹ سے میں اتنا امپریس ہوا کہ میں نے فیصلہ کر لیا اس پارٹی میں تو کبھی جانا ہی نہیں, فارغ ہوں گے دونوں پارٹی. مجھے بے نظیر بہت اسنابش لگتی تھیں, اور یہ فارغ البالی تھے دونوں طریقے سے, تو یہ دونوں دروازے تو بند ہو گئے. اب سیاست کریں تو کس کے ساتھ کریں؟ جماعت اسلامی کی طرف تو کبھی رجحان تھا ہی نہیں, باقی علاقائی جماعتیں تھیں. علاقہ MQM بڑی, یہ بھی کہانی اچھی. MQM کے پیچھے آپ نے سنا ہے سید محمد تقی صاحب اور سید رئیس امروی صاحب. میرے خاندان کا بھی تعلق امروہہ سے رہا ہے, اور انہیں بھی پتا تھا کہ میں اسٹوڈنٹ لیڈر ہوں, اس سے کہ میں NED میں تھا, الیکٹڈ تھا. تو پہلا دعوت نامہ انہیں نے میرے پاس بھیجا کہ تم جو ہے اس کی قیادت وغیرہ کے بارے میں سوچو. آپ الطاف حسین صاحب کی جگہ ہوتے, آپ سوچیں اگر آپ مان لیتے. نہیں, مجھے نہیں ہونا تھا. رضوی صاحب تھے, ان کے ساتھ انہیں بات چیت ہوئی, انہیں نے کہا کرو یہ کرو. میں کہا جی میں پاکستانی ہوں, میں مہاجر ہوں ہی نہیں, لسانی سیاست نہیں کرنی. نہیں, میں مہاجر, میں مینٹلی, میں نے کہا ہجرت میرے ماں باپ نے کی. آئی ایم بورن پاکستانی, سو آئی ول ناٹ ریز دس سلوگن. ہاں آپ کہہ رہے ہیں اردو اسپیکنگ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو وہ تو بلوچ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, وہ تو سندھی کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, وہ تو پشتون کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, وہ بنگالی کے ساتھ بھی ہوئی, پنجابی کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. مطلب لوور کلاس کا جو دیکھیں یہاں ایشو از ناٹ اباؤٹ لسانیت یا پروونشلزم, اٹ از بٹوین ایلیٹسٹ اینڈ کلاس ہے. اٹس اے کلاس اسٹرگل رائٹ ناؤ ان پاکستان. تو آئی ریفیوزڈ, میں کہا میں حصہ ہی نہیں بن سکتا ایسی چیز کا. اب اس کے اندر ہم ملتے تھے. اچھا, نجیب ہارون جو تھے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے کرتے تھے. اچھا, میں, نجیب ہارون, عارف الوی, ہم عارف الوی بھی جمعیت کی تھے میرے خیال. جی تقریباً جماعت اسلامی کے رکن رہ چکے. تو یہ دونوں ہم سوشلی ملتے تھے, اور ہم ڈھونڈتے تھے کہ کون سی پارٹی جوائن کی جائے یار, کہ سیاست میں عمل کوئی ملتی نہیں تھے. پھر عمران خان صاحب, ہم نے ایک چیز کہتے تھے کہ یار کوئی پاکستان کی سیاست میں کیرزمیٹک آدمی چاہیے. ہم لوگوں میں وہ کیرزما ہے نہیں کہ اپنی بنائے, اور اتنا مال بھی نہیں ہے کہ ایک پارٹی لانچ کرنے. young people, we had families to look after, but we wanted to join something. Anyway, moving at a fast pace, عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پارٹی لانچ کر رہا ہوں تحریک انصاف. ہم نے کہا فوراً چلے جاؤ, بیکاز this guy's got the charisma and the following as a cricketer. اس وقت تک ملاقات نہیں ہوئی تھی عمران صاحب کی؟ ہوئی تھی, بٹ اس کو ملاقات میں نہیں مانتا, اس لیے کہ وہ فنڈ ریزنگ کے لیے آئے تھے. تو آئی اٹینڈیڈ اے ڈنر, ایک سوشل ایوننگ, 2 ہوئی, تعارف ہو گیا, لیکن کوئی ویسے جسے کہتے ہیں نا سبسٹینشل. اس سے زیادہ ان کے بینوئی سے حفیظ اللہ نیازی سے تھی, اس لیے کہ حفیظ اللہ نیازی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے, اور وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے کرتے تھے, اور وہ ان دونوں حضرات کے کیونکہ ہم اثر تھے تو آتے تھے. تو میری حفیظ اللہ نیازی سے وہ ملاقات ویسے ہوئی. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یار یہ دس از دا رائٹ ٹائم.
پتہ چلا میرے حبیب اسی کے ہی پڑے ہوئے نادم حاجی صاحب بھی ہیں, وہ بھی اسی تغدور میں تھے. میرے اصل میں ہم نے فیصلہ کیا کہ میرے دوست سمر علی خان, ہم کراچی کے مسئلے پہ ہم سب مل کے بات چیت کرتے تھے. سمر واز اے ویری ایکٹیو پرسن. تو ہم 5 لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جا کے جوائن کریں گے. اچھا, ناظم ایک اور صاحب کو لیا ہے, جہانگیر. تو جہانگیر بھی جو تھے انڈسٹری سے تھے, ان کا تعلق پنجاب سے. تو ایونچولی 6 people اچھا joined from کراچی at that time. تو یہ ہے کہانی میری پی ٹی آئی جوائن کرنے کی. تو پھر عمران صاحب سے کوئی آپ کا جو, جیسے میں سن رہا تھا کہ عمران اسماعیل صاحب, وہ تو ان کے لیے فنڈنگ ونڈنگ کیا کرتے تھے, اور پہلے سے ان کی عمران خان سے ایک ذاتی تعلق تھا. تو آپ کو اوور دا کورس آف ٹائم ان سے ذاتی تعلق بنا, یا ایک وہ جو بیریئر رہتا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں بڑا کلیئر تھا. میرے نہ وہ کامنالٹی تھی کہ میں ان کی سوشلی ان سے ملوں, اس کہ وہ رہتے کراچی میں نہیں تھے, لاہور رہتے تھے. جب وہ آتے تھے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے آتے تھے. جو ان کی سوشل ایکٹیویٹی تھی, اور جس میں میں ایکچولی آئی واز انوالوڈ ان ٹو مینی تھنگز ایٹ دیٹ ٹائم. میں 96 میں میرے ساتھ کچھ ایسے حادثات ہوئے جس نے میرے لیے بڑا مشکل کر دیا تھا. میرے سسر کو سپاہی صاحبہ نے آ کے گولی مار دی, شاٹ ڈیڈ. میرے ایک چچا کو مار دیا, میرے 2 کزنس کو گولی مار دی, اور میرے اوپر جو ہے اٹیک کر دیا ان 97. پارٹی بنی تھی اپریل 96 میں. سو یو کین امیجن کہ واٹ دیٹ ون اینڈ ہاف ایئر, وہ دور جو تھا اس کو بہت زیادہ ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی تھی سیکٹیرین بنیادوں کے اوپر. تو وہ سیکٹیرین, تو وہ میرے لیے بڑا ٹرامیٹک دور تھا. پھر 97 میں میں نے اور حبیب گروپ نے فیصلہ کیا کہ وی نیڈ ٹو کریٹ این ادر اسپیس, جدھر اگر یہ جہاں جینے نہیں دیا گیا, اگر اسی طرح ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی تو کیا کریں گے. تو آئی اسٹارٹیڈ گوئنگ ٹو کینیڈا. So I was spending in a year 3 to 4 months in Canada trying to find a business. مجھے نیشنلٹی نہیں چاہیے تھی, امیگریشن نہیں چاہیے تھی. موسٹ لائکلی ملتی بھی نہیں. میری 2 بچیاں ہینڈیکیپڈ ہیں, they are visually blind. So on that basis the Canadian government would never consider me for a nationality. نہ میرے ذہن میں تھا. میرا love for the country was, پہلے بھی جا سکتا تھا, 84 میں امریکہ میں کام کر سکتا تھا, کبھی اس طرف رجحان نہیں ہوا. بٹ اینی وے ہم نے بزنس ڈھونڈا, اور وہ بزنس خریدا ٹورنٹو میں. اور تو پھر میری ٹرپس ٹو کینیڈا زیادہ فریکوینٹ ہو گئیں. پھر مجھے ذمہ داری دے دی گئی کہ اب چلاؤ بھی دو. تو پھر میرا یہ ہوا کہ میں سال میں 10 مہینے جو ہے کینیڈا میں رہ رہا تھا. اینڈ آئی کیم بیک ٹو پاکستان بیک ان 2003. تو وہ جو آپ کا وہ پیریڈ تھا, اتنا فعال نہیں تھے آپ پارٹی کے ساتھ شروع کے دنوں کے اندر, مگر وابستگی تھی آپ کی. ہاں. اچھا, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں, نہیں میں آتا تھا نا, ہر دوسرے تیسرے چوتھے مہینے شروع میں آ رہا تھا. پھر سال میں 4 چکر تو لازم ہوتے تھے. اچھا, اس میں دیکھ رہا تھا کراچی میں, مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس بہت سارے نئے نام تھے جو بعد میں پارٹی کا بڑا وہ اہم ستون بھی بن گئے نا. اس میں نئی ملک صاحب ہوا کرتے تھے مرحوم, عمران اسماعیل ہو گئے, اسد عمر ہو گئے, عارف الوی صاحب ہو گئے, پھر اور کون تھے, اپنا علی زیدی. تو میں ان سب کو دیکھ رہا تھا کہ, اور آپ بھی مطلب انہی کے پیئرز ہیں, مطلب ان کے ساتھ. نہیں, یہ تو دیکھیے نعیم الحق واز اے فرینڈ آف عمران خان فرام لنڈن ڈیٹس. سو ہی ہمسیلف سوشلی سرکل کے, وہ بھی وہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو فاؤنڈر ممبر کہہ سکتے ہیں, اس سے کہ ہی واز دیئر آلسو دا فرسٹ ڈے, بٹ ہی ڈنٹ جوائن تھرو آور. He was there in Lahore itself. At that time, he was most probably in Saudi Arabia, and he had come for joining that. But he joined on that. تو آپ بھی فاؤنڈر ممبرز, مطلب پہلے دن تھے آپ پہلے پارٹی میں اپنی والدہ کو ٹریٹمنٹ, my mother was suffering from cancer. I was in UK at that time. جس دن انہوں نے 26 اپریل کو کہا, تو میں نے جوائننگ تو دی, انڈائریکٹلی دی, بٹ آئی کیم بیک آن دا 4th of May, اور میں پھر خان صاحب سے. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے نام تھے, نعیم الحق صاحب کا جو انتقال ہو گیا, باقی لوگ جب دیکھا کہ پارٹی پہ برا وقت آیا, جو آپ کا کراچی کا کیڈر تھا وہ کھڑا کیوں نہیں ہو پایا؟ نہیں, میرے خیال سے دیکھیے میں ان ٹاپ ٹیئر کی بات کروں, بظاہر کہ اور خرم شیر رحمان ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہیں, لوگ تو بہت سارے ہیں نیچے کے لیول پہ ہیں سارے. میں کہہ رہا ہوں جو ٹاپ ٹیئر تھی لیٹس ٹیک, دیکھیے obviously ہوا یہ ہے
एवरीवन को जो इन लोगों ने हथियार इस्तेमाल कर रहे थे प्रेशर टैक्टिक्स के, मुझे बड़ा अफसोस होता है। फॉर एग्जाम्पल आजम स्वाति साहब की वीडियो रिलीज हुई या दूसरे लोगों की वीडियो रिलीज हुई, ये सवाल नहीं उठता कि ये कैसे बेहुदा लोग हैं जो इस किस्म की वीडियो रिलीज करते हैं। ये सवाल होता है कि ये इन्होंने पार्टी क्यों छोड़ दी। अरे भाई, अगर कोई आदमी आपको ब्लैकमेल कर रहा है, हाँ, खानदान वालों के साथ धमकी दे रहा या है, आपको थ्रेटन कर रहा है, हर आदमी की क्लोजेट में कुछ ना कुछ स्केलेटन्स होते हैं, विदाउट नेमिंग द पर्सन। यहाँ तक कहा कि हम तुम्हारी बेटी को उठवा देंगे। एक एमपी हमारी छोड़ के चली गई इसी चक्कर में, कहती मैं सियासत छोड़ दूंगा, आई कांट इवन टेक द रिस्क। बड़ी अच्छी खातून, जो मादी के मुकाबले में बड़ा फर्क है कि मादी में पकड़ा जाता था, जेल भी जाते थे, इज्जत की लेकिन बात होती थी, जेल जाना, लेकिन ये नहीं होता था कि आप इस किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं होती। देखिए, जितने लोग छोड़ के गए, किसी ने सिवाय उनके जिन्होंने पार्टियां ज्वाइन कर ली, अली जैदी ने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की, इमरान इस्माइल ने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की। इमरान इस्माइल का भी टीवी शो पे किसी में देखा था, उसने कहा कि शायद मुझसे गलती हुई, वो जो मैंने इंटरव्यू दिया था मुझे नहीं करना चाहिए था, आई रिग्रेट इट। Asad Umar was wiser. He said, I'm quitting politics. He did not join any other party. जिन्हीं ने पार्टी ज्वाइन की, ये भी इमरान खान का एक अजीब करिश्मा है, जिस तरीके से देखें, जो उसके साथ जुड़े रहे वो कहीं मेराज पे पहुंच गए, जिन्हीं ने उसके साथ इख्तिलाफ करके छोड़ी वो मिट्टी में मिल गए। चाहे वो परवेज खटक हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो, चाहे वो आपके अलीम खान हो, ठीक है, वजारत तो मिल गई, मकबूलियत नहीं मिली, खत्म हो गए सियासी तौर पे। अच्छा, मैं कराची के वाले से बात करते हैं कि पीटीआई, मतलब सरप्राइजिंगली मुझे याद है कि 2013 में आप लोगों ने अच्छे खासे वोट लिए, और सब लोग तवक्को नहीं करते थे, भाई एमक्यूएम का बड़ा तूती बोला करता था उस जमाने तक ना। उसके बाद भी फिर 2018 में हम देखते हैं, 2024 में जो इंतखाबात हुए तो मुसलसल आपको कराची से वोट मिले, कराची पे लेकिन आप लोगों की तवज्जो नहीं है, और उसके ऊपर आप लोगों ने कहते हैं ना जम के जो फाइट करना होता है, कराची का चैंपियन बनना होता है, क्योंकि कराची तो आपको पता है बड़ा एक निगलेक्टेड शहर है हमारा, और बड़ा इसके साथ कहते हैं इम्तियाजी सलूक हो रहा है। क्या वजह है? सर एक्सेलेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान का आइन तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान के आइन के तहत लोकल गवर्नमेंट जो है वो आती है किसके तहत? प्रोविंशियल हुकूमत के तहत, ठीक है जी। हमारे हाथ पैर कट गए, हम सूबाई हुकूमत में नहीं थे। एक, हमने वफाक की तरफ से बड़ी कोशिशें की कि वफाक को कोई रोल मिलता रहे, मुराद अली शाह साहब उसको रोकते रहे। एक दफा बारिश हो गई 2021 की, और वहां हमें मौका मिला तो हमने फौरन जो है हमने कहा कि हम ये करेंगे। वो चले गए कोर कमांडर के पास, और कोर कमांडर ने कहा कि देखिए आप दोनों मिलके ही करिए। हम उस वक्त तक तय कर चुके थे K4 के मंसूबे को देखने के बाद कि वी कैन नॉट डू थिंग्स टुगेदर, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इससे कि 25 बिलियन के प्रोजेक्ट के अंदर 12.5 बिलियन नवाज शरीफ की गवर्नमेंट दे चुकी थी, और सिंध गवर्नमेंट ने एक पैसा नहीं लगाया था। और वो इतना सारा इल्जाम डालते थे, इसी तरीके से ग्रीन लाइन वाला मंसूबा चल रहा था। तो हमने कहा कि ठीक है, जो भी है प्रोजेक्ट्स के बंटवारा हो सकता है, और प्रोजेक्ट्स के बंटवारे के अंदर जो प्रोजेक्ट हम एज फेडरल गवर्नमेंट लेंगे वो हम करेंगे, और जो प्रोविंशियल करना था उसे। तो जो कहते हैं कि कराची के कुछ नहीं किया, आज कराची जो डूबता नहीं है उसकी 5 नालों की वजह से जो हमने बनवाए, सफाई की, और उसके अंदर दोनों तरफ के मकान जो है करके उसकी सफाई का इंतजाम भी रखा कि कंटिन्यू। मेरा ब्रॉडर क्वेश्चन है, वो यकीनन आप लोगों ने ये ए किया, बी किया, कुछ चीजें की होगी ना। मैं और बात करूं, वो मुझे एक मिनट और जी। मैं समझता हूं कि कराची को सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की थी? पीटीआई डिलीवर्ड दैट। कराची को सबसे ज्यादा जरूरत अमन की थी। वो जो चुटकी बिठा के लंदन में जो है इस शहर को बंद करता था, जिस साल 2018 से पहले जो है इलेक्शन से पहले 135 दिन ये शहर बंद रहा है। यहां तक हालत हो गई थी कि लियारी नदी की उस तरफ जो लोग रहते थे, इस तरफ इंडस्ट्री उनको रखती नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं देती थी। हमने वो खौफ तोड़ दिया, और दिस वाज आवर बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर द सिटी के। ये जो एमक्यूएम का खौफ था
دہشت گردی تھی، اس کے خاتمے کے پیچھے وہ نہیں ہے جو آپریشن ہوا ہے 92 کا یا اس کے بعد کا. میں کوئی بات کروں، میں غالباً اپنا سوال سمجھا نہیں پایا صحیح طرح سے، میں کر نہیں سکا آپ سے سوال. میرے کہنا تھا یہ آپ لوگوں نے اقتدار میں رہ کے کر لیا، جو اپنے مطلب کراچی میں امپیکٹ ڈالنے کے لیے جو پالیٹکس کرنی تھی کر لی. جب سے آپ لوگ حزب اختلاف میں ہیں، ماشاء اللہ 4 برس ہو گئے آپ لوگوں کو، 4 سال ہو گئے نا حکومت کو گئے ہوئے، اس کے اندر جو ہے کہ ایک چومکھی لڑائی لڑنی ہوتی ہے سیاستدانوں کو، کہ جہاں ٹھیک ہے آپ کو عمران خان کی رہائی کی لڑائی لڑنی ہے، باقی چیزیں کرنی ہے، وہاں پر جو ہے آپ اپنی جہاں پہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے اس کی پالیٹکس کو نہیں چھوڑتے. تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو توجہ ہے، میں اس میں بات کر رہا تھا اس پیرائے میں، کہ اس میں بالکل نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ جو کراچی کا مقدمہ ہے کہ کراچی کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں کہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، جماعت اسلامی کو دیکھتے ہیں بہت زیادہ ووکل ہے، یہاں کی روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں پہ آوارہ کتے بہت ہیں، یہاں پہ مطلب ایک اٹھائیں اینٹ اٹھائیں مسئلے مسئلے، یہاں پہ کہتے ہیں شہر کا جو ایک امپیکٹ آتا ہے نا، اتر کے ایئرپورٹ سے اتر کے ریلوے اسٹیشن سے ایک منفی آتا ہے، اس میں آپ لوگ جم کے مطلب بات نہیں کر پا رہے. بس جماعت اسلامی پہ میں پوچھوں گا کیوں جماعت اسلامی پھر بھی مطلب ہے وہ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں وہ لوگ، شور مچا رہے ہیں، بینر لگا رہے ہیں، تکلیف ہو رہی پیپلز پارٹی کو. میں تو صرف ایک ہی جملہ کہتا ہوں، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. چلے ٹھیک ہے نا. آپ لوگ سپورٹ کرتے تھے ان کے میئر کو. ارے بھائی اتنی دفعہ سڑک پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے دھرنے ڈال کے بیٹھ گئے، سب کچھ ہو گیا، یہ بجلی کے مسئلے پہ یہ کریں گے وہ کریں گے، اسمبلی کے بعد ڈالت ملا کیا، لا کے کیا دیا. اسی کے آقا تو وہی ہیں، آقا تو وہی لوگ ہیں نا. جب آقا نے حکم دیا انہوں نے کہا اچھا ہم اسی پیسے پہ نوکری کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، وہ چھوڑ دیجئے جماعت. آپ کا سوال پیٹ گیا اس سے. اٹس ناٹ اباؤٹ کرٹیسائزنگ جماعت اسلامی، اٹ از اباؤٹ ہاؤ ڈز پی ٹی آئی ڈیفینڈ دس. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو توقع تھی کہ زیادہ کریں گے. نہیں، میں سمجھتا ہوں، میں آپ کے اس سوال کو بڑا بہترین سوال سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایکویژن کوئی غلط پڑھا ہے. میرے لحاظ سے the equation is not this. The equation is پاکستان. پاکستان کی اگر بنیادی چیزیں درست نہیں ہوں گی، آپ کراچی کو درست کر کے کچھ نہیں حاصل کریں گے. پاکستان میں جمہوریت آنی چاہیے، رول آف لا آنا چاہیے. جو شیر ہے ہم اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے. تو آپ کہہ رہے ہیں میرا سوال غلط ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں 2 سطح پہ سیاست ہوتی ہے. قومی سیاست بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ ایک براڈر پکچر میں مجھے علم ہے. ایک ہوتا ہے کہ جی کراچی کے ایشوز، کراچی خود 100 ملکوں سے بڑا ایک شہر ہے اور اس کی سیاست بھی بڑی اہم ہے، ہمگیر سیاست ہے. اس میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ مطلب ہے کہ کراچی آئٹ کو جیتنے کے لیے، وہ مطلب ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے پی ٹی آئی جو ہے نہیں لڑ رہی. میں سمجھتا ہوں میں آپ کے سوال کا ایک دوسرے طریقے سے بھی جواب دینا پسند کروں گا. جی ایک سیاسی جماعت کی سکسیس کو ناپنے کے لیے 2-3 پیرائے ہیں. ایک اس کی پاپولیرٹی گراف ہے، ایک اس کی نمبر آف سیٹس دے ون. ٹھیک ہے جی. ہمارے پاپولیرٹی گراف میں بہت بڑا ڈینٹ آ گیا بقول جماعت اسلامی کے دے ون دا لوکل باڈیز الیکشن. اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو اٹ کہ آپ کہیں گے انگور نہ ملے تو، اور آپ کے سوال سے تعلق نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آ جائیں، ہمیں طاقت سے اقتدار سے ہٹا دیا گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. کراچی کا شہری بڑا باشعور ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے وہ عمران خان کے ہٹانے پر سڑک پہ نکلا، اور ملینیم وہ ہمارے اس کے جو ہے مال جو ہے گلستانی روڈ پہ، اس پہ اس دن جو رات کو لوگ نکلے، تاریخ میں ہم نے کوئی بریانی نہیں بانٹ رہے تھے، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں دی، کچھ نہیں دیا، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے. آج آپ دیکھیے اسی شہر کے اندر ہمیں ملی کتنی سیٹیں تھیں این اے کی؟ 15. جتنے مبصرین ہیں، یا آپ رات کے 10 بجے تک کا رزلٹ دیکھ لیجئے جو ٹی وی پہ آ رہا تھا، اس میں پی ٹی آئی واز لیڈنگ آن 21 سیٹس آؤٹ آف 22. یہ تو ہم سب کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے. میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کراچی کے لوگوں سے سیاسی طور پہ کنیکٹڈ نہیں تھے آفٹر لوزنگ دا لوکل باڈی الیکشنز، میں اس کو الٹا کروں گا کہ کراچی کے لوگ آپ سے کنیکٹڈ ہیں، آپ لوگ کنیکٹڈ نہیں ہیں. کراچی کے لوگوں نے مطلب ہے ایک تھرڈ آپشن کے لیے، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی سے مایوس ہیں، وہ ایم کیو ایم سے مایوس ہیں، نون لیگ کی کبھی جڑیں نہیں رہی، اور عمران خان جو ہے مطلب ہے کراچی تا خیبر ان کا ایک اپنا سے شخصیت، بہت ان کی مطلب ہے بڑی شخصیت ہے. تو کراچی والوں کو ایک یک طرفہ محبت ہے، اور وہ آپ لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں. مطلب ہے اور اس میں بے شک آپ نے کچھ بھی نہ دیا کراچی کو، لیکن کراچی والوں نے پھر بھی جب الیکشن ہوا انہوں نے ووٹ ڈال دیا آپ کو. اس کے بعد جو کراچی کا کیس لڑنا تھا،
آپ الیکشن جیتے یا ہارے, آپ کراچی کا کیس تو لڑ سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں جی کراچی کے شہریوں کو یہ مسئلے ہیں, یہ اس میں نہ فوج ناراض ہوگی اگر آپ کہیں گے جی ہمارا کتوں کا خاتمہ کر دیں, یہاں کی روڈ کو بنا دیں, یہاں پہ پانی لوگوں کو دے دیں, یہاں پہ روزگار دے دیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ تو سر یہی آپ فوج کے ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں مجھ سے, ہاں کہ فوج چاہتی یہ ہے, فوج کے ایجنڈے کے میرے ایجنڈے, میں کراچی والا ہوں, میں چاہوں گا کہ میں کہہ رہا ہوں سڑک پہ پیدل نہیں چل سکتا. میں یہ کب کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہی فوج کا ایجنڈا ہے کیا کہ پی ٹی آئی کو نیشنل ایجنڈے سے ہٹا کے پروونشل ایجنڈا سٹی وائز ایجنڈے پہ لے آیا جائے. بات یہ کہ ہماری فورس کیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اب وہ واحد جماعت ہے جو بلوچستان کا مسئلہ حل کر سکتی ہے, کے پی کے مسئلہ حل کرتی ہے, اس ملک کی بیلکنائزیشن کو روک سکتی ہے. یہ وہ واحد ہے جو کہ ریونیو ریز کر سکتی ہے, جو ٹیکسیشن کا نظام درست کر سکتی ہے, جو ایک انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ پرووائڈ کر سکتی ہے. جو اس میں ملٹری سپریمیسی ہے ادھر, اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا. آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ سول سپریمیسی ہے. اگر سول سپریمیسی نہیں آئے گی تو یہ جو ہے نا کہ کتے مار دیے جائیں گے, تو جو اس ملک پہ جو حکمران رہے ہیں ان کا بھی بس وہی سے تعلق ہے. میں بھی کراچی کا کہتے ہیں نا کراچی کا شہری ہوں اور سیاست کا معمولی سے طالب علم بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دو طرح کی دو سطح پہ لڑائی ہوتی ہے. ایک سطح پہ قومی سطح جو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ بہت ہی پریسنگ ایشوز ہیں, ہم آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں. اور ایک وہ لڑائی ہوتی ہے کہ جو ہمارے گھر کی لڑائی ہے کہ وہ بھی بیک وقت ہوتی ہے, جو بڑی سیاسی جماعت ہوتی ہے دونوں محاذوں پہ توجہ دیتی ہے. اور کہتے ہیں بحالت جنگ یہ کام کرنا زیادہ بڑا کارنامہ ہوتا ہے. میں آپ کی اور اپنی کیونکہ پارٹی کی پالیسی میکنگ باڈی میں بیٹھتا ہوں. جی ہاں, کور کمیٹی کے ممبر ہیں آپ. اور ہمیشہ دیکھیے ہم یہ کر ہی نہیں رہے, صحیح ہے یا غلط ہے وہ وقت بتائے گا. دیکھیے آپ کی شکایت اس وقت جائز ہوتی کہ ہم لاہور کے ایشوز بہت زیادہ اٹھاتے, ہم پشاور کے ایشوز اٹھاتے, ہم اسلام آباد کے ایشوز اٹھاتے, ہم فیصل آباد کے ایشوز اٹھاتے. ہم یہ نہیں اٹھاتے, ہم فارمر کا ایشو اٹھائیں گے, ہم لیبر کا ایشو اٹھائیں گے, ہم پاکستان میں آزادی کا ایشو اٹھائیں گے, فریڈم آف پریس کی بات کریں گے, ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کریں گے, ہم رول آف لاء کی بات کریں گے, ہم کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کی بات کریں گے. ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ کامن ہے. ہم دہشت گردی کے خاتمے کی بات کریں گے. دہشت گردی پہ پی ٹی آئی کا ویو از 180 ڈگری. ون بائی ون لیتے. آپ نے کہا کہ جی سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, میرے خیال میں اس پہ تو کوئی انکار نہیں ہے. نہیں انکار سارے لوگ کرتے جو اس وقت صاحب اقتدار ہے. میں ایک اور زاویے سے بات کرتا ہوں اس کے اوپر نا, کہ بھائی ایک مطلب پاکستان کی سیاست میں مطلب فوج ایک اٹل حقیقت ہے. ان کو سب کو پتہ ہے کہ جی ان کا ایک زیادہ بڑا کردار ہے, کیونکہ سویلین ادارے جو ہیں وہ کمزور ہیں فوج کے ادارے کے مقابلے میں, اور ڈیلیور نہیں کر پائے ماضی کے اندر ابھی تک. تو یہی ایک ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. میں پوری بات کر لوں پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا نا کہ یہ ہے. تو اس میں پہلے مرحلے پہ کیا سویلین اور فوجی لیڈرشپ کو مل کے نہیں چلنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ایک وہ کہے جی ہم بالادست ہوں گے اور آپ بالادست ہوں گے, پہلی بات. اور اسی سے جڑا ہوا دوسرا سوال کہ آپ دوسرا سوال کے مجھے اس کا جواب دیں, پھر اس کے بعد جیسے کہ آپ کے سامنے قلم ہے اور کاغذ ہے, میرے سامنے نہیں ہے. میں دے دیتا ہوں. چلیے دے دیں گے تو میں لکھ لوں گا. چلے آپ پہلی چیز یہ ہے کہ ان ٹینڈم چلنا چاہیے. میرا پہلا سوال میں آپ کو بتاتا ہوں. بات ساری یہ کہ سویلین نظام کمزور نہیں تھا, کمزور کیا گیا. کس نے کمزور کیا؟ پاکستان کی فوج اور بیوروکریسی میں. تاریخ لیجئے, پی ٹی آئی ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ پاکستان کی تاریخ کے اسٹوڈنٹ بن جائیے. قائد اعظم نے کہہ دیا کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, اٹ از دیئر. کیا ہوا؟ سکندر مرزا کہاں سے آئے؟ غلام فاروق نے کیا کردار کیا؟ لیاقت علی خان صاحب نے الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ پاکستان میں نہرو نے کروا دیے. اس کے بعد ایوب خان صاحب صد اقتدار کیسے آئے؟ اور اس کے بعد جو انہوں نے نیا آئین لے کے آئے, تو اس کے بعد پاکستان کی اس وقت عمر ہی کیا تھی. ان لوگوں نے سازشیں کرنی شروع کی. کہاں خواجہ ناظم الدین کو ہٹا دیا گیا. سیاستدانوں کی تو غلطی تھی نا اس میں. نہیں آپ فرمانے کے لیاقت علی خان نے الیکشن نہیں کروائے. نہیں دیکھیے, میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں, واٹ ہیپنڈ از کہ بیوروکریسی اینڈ دا ملٹری دے جوائنٹ ہینڈز. غلام محمد کی قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ پڑھ لیں, میں نے پڑھی ہے.
پڑھی ہے نا, کیا کہتے ہیں, 3 سال تک ایک انگریز نرس کے علاوہ کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ وہ آدمی بات کیا کرتے. اچھا تو اس قسم کے جس ملک کے اندر حکمرانی ہوگی, شخصیت نہیں, سسٹم نے, یہ انہی نے بائی ڈیزائن کیا. یہ برٹشرز کے نمائندے تھے اس ملک کے اندر. آج کی قانون بھی جو ہیں وہ برطانیہ کے والے قانون نہیں ہیں, کولونیل رول ابھی تک چل رہا ہے 1815. آج ہم 70 سال کے بعد بھی ہم وہی لاز رکھے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستانی جو ہے اور بڑھانے کے لیے لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ. جی ایک جو بڑی رائے ہے وہ یہ کہ جی جو ہم بھارت سے تقابل کرتے کہ بھارت میں جمہوریت پنپ گئی اور پاکستان میں نہیں پنپی, اس میں ہم جو ہے مورد الزام جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہے افسر شاہی اور فوج ہے, یہ آپ کا پریمس ہے نا؟ نہیں, اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں. اچھا, لیکن اس کو یوں کیوں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھارت جو تھا, ہندوستان جو تھا, آزاد ہندوستان, وہ برٹش انڈیا کے ترقی یافتہ علاقوں پہ مشتمل تھا. پاکستان کمپرائز ون آف دا موسٹ بیکورڈ ایریاز. یہ فرق تھا ہم میں اور ان میں. پھر جس پارٹی نے ان کو آزاد کرایا تھا وہ انہی کے علاقوں کی جماعت تھی, اور مسلم لیگ جو تھی وہ مائنورٹی پروونسز کی جماعت تھی جو ہجرت کر کے یہاں آئی تھی. یونین پارٹی پنجاب میں بہت آخر میں جیتی تھی, آپ ہمیں پتہ ہی یہ بات نا. تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جڑیں نہیں تھی ویسٹ پاکستان میں مسلم لیگ کی اتنی مضبوط. ٹھیک ہے مشرقی پاکستان میں تو تھیں لیکن یہاں پہ نہیں تھیں. اور پھر جو وہ مطلب یہ بھی غلطی وہ جو ہوا کہ لیاقت علی خان صاحب نے بر وقت الیکشن نہیں کرایا. ایک خوف بھی تھا کہ جی یہاں پہ اس زمانے کی جو لیڈرشپ آ رہی تھی. تو بات یہ کہ جو ہم کمپیریزن ہی غلط کر رہے ہیں کہ پاکستان جو تھا کہیں بیکورڈ تھا بھارت کے مقابلے میں. اور ون لاسٹ تھنگ کہ فوج جو تھی ڈے ون سے زیادہ اسٹرانگ تھی. کہ ہم نے جو ٹوٹل بھارت کا فائنینسز جب ڈویژن ہوا تھا تو فوج ہم نے زیادہ انہیریٹ کی تھی اور فائنینشیل ریسورسز کم کیے تھے. تو اس کی وجہ سے فوج جو تھی لاپ سائڈڈ طریقے سے مضبوط تھی. یہ میں آبجیکٹو کنڈیشنز کی بات کروں کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں فوج کا کردار جو ہے زیادہ بڑھ گیا. میں جواز فراہم نہیں کر رہا, ہم تو تاریخ کے طالب علم کہتے ہیں نا کہ یہ ہوا تو کیوں ہوا. آپ مکمل کر لیں گے. بات جو آپ نے تاریخی کا حقائق پیش کی وہ درست ہے, لیکن جنرل مانک شا آیا, he was offered the role, field marshal تھے, he was offered the government by Indira Gandhi. He said I will never do it. It will destroy my country and my institution. یہ ڈسپلن فوج کو تھا. جب فوج نے عہد کر لیا کہ ہم نے سیاست میں حصہ نہیں لے رہا تو انہیں اپنے عہد کی پاسبانی. دوسری چیز جس کی طرف آپ نے نہیں کیا, the nature of the politician. پورا پنجاب, سندھ, بلوچستان, even at that time parts of frontier province, اس سے کہ AP کا تو بات کی ہے, AP تو ابھی کی بات ہے, وہ ٹرائبل ہے یا فیوڈل ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی, میں مطلب لمبی بات ہو جاتی ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹرائبل اینڈ فیوڈل ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹرائبل اینڈ فیوڈل؟ وہاں ڈیموکریسی کاؤنٹ نہیں کرتی, وہاں جو ہے الیکٹیبل کاؤنٹ کرتا ہے, وہاں جو ہے خوف کام کر رہا ہے. وہاں یہ ہے کہ سردار کو ووٹ نہیں دیا تو وہ تمہاری ایسی تیسی پھڑ دے گا, جیتنے نہیں دے گا. میں کہہ رہا ہوں جمہوری اقتدار نہیں ہے. اس کا طریقہ کار ہندوستان نے تو فوراً کیا, اس کی وجوہات کچھ اور تھی. نہرو نے کیا کیا, انہیں پتا تھا کہ یہ جتنے مسلمانوں کی ہے یہ بڑے مالدار لوگ ہیں. آپ کے راجا صاحب محمود آباد, حیدرآباد کے دکن نظام صاحب, اسی طریقے سے جدھر آپ جائیں بڑی بڑی جائیدادوں والے مسلمان, اس نے لینڈ ہولڈنگ کا قانون لا کے ان کی ساری جائیدادوں کو ختم کر دیا اور فیوڈلزم کو ایسی کاری ضرب دی کہ ان کی جو فائنینشیل اسٹرینتھ تھی اس کو ویکن کر دیا. اینڈ دیئرفور وہاں جمہوریت پنپ گئی. اٹ از اے میٹر آف اکنامک ایشوز, دے ہینڈل دیئر سچویشن. نہرو may have at the back of his mind to destroy the wealth of the Muslims because wealth produces power. اس میں کبھی شک نہیں کرنا چاہیے. نہیں, ایک اور بات بھی نا کہ جو سرمایہ دار ہوتا ہے اس کے تحت جمہوریت فروغ پاتی ہے, فیوڈل کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی نا. تو وہ تو اگر آپ تاریخ کے ارتقاء کی بات کریں تو نہرو صحیح ڈائریکشن میں تھا جو اس نے یہ کام کیا. میں تو کہہ رہا ہوں ہے نا, وہ صحیح ڈائریکشن میں تھا. میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اچھا ایسٹ پاکستان کے اندر کیونکہ لینڈ ہولڈنگ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, ان کا سیاسی شعور بھی زیادہ تھا. انہیں میں اتنا سیاسی شعور تھا کہ وہی مسلم لیگ, اسی کے بانی لیڈر اگر ڈھاکہ میں جا کے تقریر کر دے کہ اردو اینڈ اردو شیل الون بی دا لینگویج, وہ کھڑے ہو گئے. ایک اور بات تھی کہ مشرقی بنگال جو تھا مائنس کیلکٹا واز اے رولر سلمپ. یس. تو جو پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی, جو مطلب موت ایٹن پاکستان قائد اعظم نے کہا تھا, تو وجہ تھی نا کہ آپ نے گرداسپور فیروز پور ان کو دے دیا, جہاں واٹر ہیڈ تھے, اور مطلب پوری سازش تھی نا ہمارے خلاف.
اسی کی طرح پھر آپ یہ دیکھتے کہ جو اسٹیفرڈ ہمارے آج کا بچہ پڑھتا نہیں ہے تاریخ، ورنہ جو اسٹیفرڈ کمیشن ایوارڈ ہے کرپس کا، وہ ایوارڈ ایسا تھا کہ پاکستان وڈ ناٹ ایگزسٹ. یہ تو میریکل آف گاڈ ہے دیٹ پاکستان ایون ٹوڈے ایز بیسٹ. انہیں نے تو پورا کار اتار دیا تھا ہمارا، کہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان دوبارہ ملے گا ہم سے، یہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اور پاکستان کھڑا ہو گیا. یہ قائد اعظم کی آپ کہیں کہ انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل نہیں ایکسیپٹ کیا، جبکہ انڈیا نے کر لیا تھا. بہت ساری چیزیں پتہ تھیں. قائد اعظم کی جو شخصیت تھی اس کے اندر annexation of Kallat was nowhere on its card. He was defending Kallat was an independent, but for the sake of Pakistan he had to change his stance. ایک اور بات جو تھی کہ بھارت کے مقابلے میں، کیونکہ بھارت میں نے پھر کہا کہ زیادہ آرگنائز ملک تھا ہمارے مقابلے کے اندر، پاکستان میں جو وہ فورسز جو موونگ اوے فرام دا سینٹر تھیں وہ بہت زیادہ تھیں اور مضبوط تھیں. تو ڈے ون سے ہمیں سیکورٹی اسٹیٹ بننا پڑا، جو ہم بطور الزام دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا تھا کہ یہاں پہ سکسیشنسٹ موومنٹس جو تھیں مختلف چل رہی تھیں. مطلب آپ پشتونخوا کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، اس زمانے میں بھی تھا یہ یہاں پہ یہ والا پرابلم. تو آپ کے خیال میں یہ بھی ایک وجہ نہیں بنی کہ جہاں پر مطلب فوج کا رول انہینس ہو گیا؟ نہیں، میرے خیال سے یہ نہیں وجہ. میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. پاکستان کی پہلی نیڈ فار دی آرمی واز آزاد کشمیر کے اندر، جب چھوٹی جنگ ہو گئی 1948 میں جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ کو جیتا فوج نے نہیں تھا. ہاں، جنگ کو جیتا ٹرائبل سردار نے تھا، آ کے انہیں نے کلیم کیا. وہ تو انگریز جنرل لڑنے نہیں دیا نا، وہ ان کی وجہ تھی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے ملٹری پاپولیرٹی یا رول نہیں بڑی، وہ بڑا تھا. بات ساری یہ کہ ایک سازش تھی، اس سازش میں شریک تھے یہ جو پاکستان کے جرنیل تھے، میجر جرنیلز اینڈ بریگیڈیئر. سکندر مرزا واز واٹ این ICS آفیسر سلیکٹڈ فرام ویئر. تو اس قسم کے جب آپ شخصیات کو اینالائز کرنا چاہیں اور سکندر مرزا کے اپنے میموائرز دیکھیں اور سب کچھ، اس میں آپ کو ملے گا کہ ہی از ایکنالجنگ دس کہ پاکستان واز سبجیکٹڈ ٹو اٹ. ایک ملک سوچے، خود قائد اعظم کی ڈیتھ itself tells the whole story about پاکستان کے کس طرح کی حالت میں. اچھا، ہم یہ کرتے ہیں، ہم آگے آ جاتے ہیں، ہم ایک دم چھلانگ لگاتے ہیں. نہیں تو بحث دلچسپ ہے. میں بھی تاریخ کا طالب علم ہوں اور آپ استاد ہیں تاریخ کے، تو آپ کی زیادہ نظر ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم آتے ہیں کہ جب آپ کا سفر، جب آپ لوگ اقتدار میں آئے، یقیناً مجھے وہ دن یاد ہے PTI کے، کہ جب بڑا آپ لوگوں نے اسٹرگل کیا تھا پولیٹیکل ولڈرنس میں، کتنے برس رہے تھے. اور یہاں پہ لوگ جو ہے نعیم الحق کا ہمارے پریس کلب میں ان سے مذاق کرتے تھے، بھائی کب آپ کی حکومت آئے گی. آپ کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے. ایک دور پارٹی سے شروع ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ڈٹرمنیشن سے آپ جیسے لوگوں کی، عمران خان کی پارٹی نے جان پکڑی، مضبوط ہوئی، پھیلی. پھر لیکن اس کا جو کہتے ہیں کہ بات بانوں میں جو ہوا بھری گئی، اس کا الزام دیا جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے گا، کہ اس میں کہا کہ ایک دم فوج کو خیال آیا کہ پیپلز پارٹی سے بھی ہم دکھی ہیں، مایوس ہیں، نون لیگ سے بھی مایوس ہیں. چلے PTI جو ہے، عمران خان کا اسٹیچر ہے، PTI نسبتاً کیا کلین لوگوں کی جماعت ہے، اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ سفر پھر بڑی محبت بھرا سفر تھا. اچھا آغاز ہوا، آپ لوگ ایک صفحے پہ ہوا کرتے تھے. میں نے خود وہ بریفنگز اٹینڈ کی ہیں جہاں پہ وہ لوگ خود آپ کی بہت تعریف کرتے تھے، فوجی ہمارے افسران جتنے تھے، اور آپ لوگ بھی کیا کرتے تھے. آپ سے مراد آپ کی جماعت کے لوگ تھے. تو ٹوٹا کیسے وہ ایک صفحہ، پھٹا کیسے، یہ مجھے بتائیں. جی میں بڑے لیٹس بی ویری کلیئر. پہلی چیز تو یہ ہے کہ لاہور کا جلسہ اکتوبر کے ماہ میں 28 اکتوبر اگر میری، اس کے بعد کراچی کا جلسہ 25 دسمبر کو، اس نے اسٹیبلشمنٹ کو جگا دیا. ٹھیک ہے. اس لیے اس جلسے میں جو لوگ آئے وہ پاکستان کی سیاست میں کبھی جلسوں میں نہیں آتے تھے. ہاں، نئے لوگ، نئی بریڈ آف پولیٹیکل ایکٹیوسٹ آئی، مڈل کلاس آئی، اپر مڈل کلاس آئی. پرانے زمانے میں مڈل کلاس کبھی سیاسی جلسوں میں نہیں آتی تھی. تقریر کرنے آتے تھے، شامل ہونے، زمین پہ کھڑے ہو کے نعرے نہیں لگا رہے ہوتے تھے، جھنڈے نہیں لہرا رہے ہوتے. باقی جو ہم نے چیزیں ڈفرینٹ کی وہ چھوڑ دیجئے. وہ اٹ سیلف مارکیٹنگ کی جو ٹولز، پیپل لائک us who were coming from the industry, who were educated, we brought in a lot of changes. We brought in social media. We brought in social media تو بہت بات کی، فوک میوزک انٹو جلسہ پالیٹکس میں. ہنستے تھے کہ گانے چلاتے ہیں یہ لوگ، یہ کوئی سیاست کرتے ہیں؟ سیاست میں، سیاسی میدان میں کبھی گانے چلتے ہیں؟ آج ہر سیاسی جماعت گانے چلاتی ہے. لیکن ہم نے بہت ساری چیزیں کی. بات یہ کہ جب یہ لوگ بڑے اسمارٹ پلیئرز ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ ہم سے ہماری سیٹیں چوری کی 2013 میں. ہمیں صرف 32 سیٹیں، جبکہ ہماری تھیں زیادہ سیٹیں. پھر دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر
میں یہ اب اس وقت جو میری عمر ہو چکی ہے، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے خلاف سازش میں ہر جماعت میں 20% اور مور آف دا لیڈرشپ از subservient to them, compromised to them in every party. Least number is 20%. اس کو اگر یوں کہیں کہ وہ یہ وہ سیاستدان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے شانہ بشانہ چل کے ملک کی زیادہ خدمت کریں گے. چلے آپ اس کو کہنے کو میں کہہ رہا ہوں آپ ٹویسٹ دے دیجئے، لیکن وہ دیکھیے بات یہ عمران خان کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ یہی ہے، شعور دینا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تھیوری جو ہے بالکل صحیح ہے آپ نے جو کہہ رہے ہیں، یہ تھیوری جہانگیر ترین صاحب لے کے آئے. اچھا ٹھیک ہے. اور ہم 1996 سے جو ہے خان صاحب سے کہتے تھے کہ خان صاحب یہ جو پرانے سیاستدان ہیں، اگر آپ نے اپنا کارنر اسٹون جو ہے اینٹی کرپشن بنایا ہے، ان کو مت لیں، آپ ان کو مت لیجیے. جہانگیر ترین صاحب نے آ کے ایک تھیوری دی خان صاحب کو کہ خان صاحب آپ آنےسٹ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہوں. آپ کی پارٹی میں آپ کو 15-20 لوگ آنےسٹ ملیں گے؟ کہتے ہیں ہاں ملیں گے. انہوں نے کہا ملیں گے 15-20. انہوں نے کہا آپ کو پرائم منسٹر بننے کے لیے کتنے ہاتھ چاہیے؟ وہ تو نہیں ہے نا آپ کے پاس. آپ الیکٹیبلز کو لیجئے، ان سے ہاتھ کھڑا کروائیے، اور اپنے قیادت میں انجن مضبوط ہوگا، اور آپ کے 21, 22, 23 جو لوگ ہیں کچھ ان کے لے لیجئے، کیبنٹ میں بنا لیں، آپ پاکستان کو تبدیل کر دیں گے. اس کے اوپر ہم نے آرگیومنٹ دیا. آئی ایم ون آف دیم. میں نے کہا جی بات یہ ہے، if you are out to remove corruption, then these corrupt people sitting in the assembly will never let you change the system. تو فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی پہلے عمران خان نے وزیر اعظم بن جائیں گے تو یہ ٹرائی کر لیں گے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ شہروں کے علاقوں میں ہم الیکٹیبلس کو نہیں لائیں گے. اور جو اس کے ان کے پاس آرگیومنٹ بہت ہسٹوریکلی پروون آرگیومنٹ تھا. جہانگیر ترین از اے ویری انٹیلیجنٹ مین اینڈ آئی گیو ہم فل کریڈٹ فار اٹ. آئی ایم ناٹ ہز آرگیومنٹ. ساری تاریخ اٹھا لو، 3,500 لوگ ہیں اور سب کا تعلق جو ہے جو اسمبلی میں پہنچے ان کو آپ اتنے خاندانوں میں بانٹ دو، آپ کو پتہ چلے کتنے خاندان ہیں. ہاں شہروں کے 2 شہر ہیں آپ کے، 2-2.5 شہر ہیں. تو وہ کراچی یا ایک خاندان یا یہ خاندان یا یہ خاندان، ہر سیٹ کے اوپر آپ کو 2 خاندان یا میکسیمم 3 ملیں گے. اگر آپ نے ان لوگوں میں سے کسی کو نہیں لیا تو آپ الٹے کھڑے ہو جائیں سر کے بلے، آپ نہیں وزیر اعظم بنیں گے. ٹھیک ہے جی. تو 2018 کا الیکشن لڑا. ہمارے لحاظ سے ہم سے 30 سیٹیں کم دی گئی ہمیں جو ہم جیتے تھے، تاکہ ویک گورنمنٹ بنے آپ لوگ. جی کہ ہماری انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ نہ بن سکے. جو ہمارا حساب تھا وہ ہے. اچھا یہ نہیں ہے کہ دا مومنٹ آفٹر دا کراچی جلسہ دیر واز اے ہیوج چینج. ISA اسٹارٹیڈ کانٹیکٹنگ اس. اس سے پہلے پوچھتے بھی نہیں تھے ہمیں. اچھا میں کراچی سے بھی شروع ہو سکتا ہوں، پورے پاکستان کی بھی خبر یہی ہے. اور وہ ہم سے بات کرنی شروع کر دی. یہ they started believing this کہ we are coming. So rather than opposing us, they started appeasing us. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے اسی گفتگو میں کہا آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے کیوں نہیں چلے. یہ ڈسکشن بھی ہوا. ہم جب 2018 میں مائنورٹی میں تھے تو یہ خان صاحب نے پرپوز کیا کہ حکومت سے اپوزیشن میں بیٹھے یا گورنمنٹ بنائے. ہم سب نے ایک بات کہی کہ پیپل ایکسپیکٹ اس ٹو فارم دا گورنمنٹ. ادروائز ہم 1996 سے 2002 کا الیکشن ہم نے لڑا، 7 کا بائیکاٹ کیا، 13 میں لڑے، 18 میں لڑے. اگر اب ہم اتنے سیٹوں کے ساتھ، جبکہ پیپلز پارٹی بھی بنا چکی تھی اتنی نمبرز کے ساتھ، تو ہمیں لوگ پھر آئندہ چانس بھی نہیں دیں گے. سو ٹیک آن دا چاہیے. تو اس کے لیے کیا تھا، ہمیں ان کا سہارا چاہیے تھا. ان کے سہارے کی وجہ سے وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جوائن دیم اینڈ ڈو دیم، ہم نے یہی کیا. ہم چلتے رہے ان کے ساتھ. یہاں تک ہوا کہ وی ور نیور ان فیور. میں جب باجوہ صاحب کی اور دوسرے معاملات میں کچھ انٹرفیئرنس زیادہ ہونے لگی اور ڈکٹیشن آنے لگا، تو ایک دفعہ جو ہے بات ہوئی تو مجھے خان صاحب نے کہا کہ فردوس وی ہیو ٹو کیچ دا منکی سلولی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے اس حد تک انٹرفیئرنس ہو گئی کہ فیصل واڈا کا کیس، کہ فیصل واڈا نے
الیکشن ان کا چیلنج ہو گیا قادر مندوخیل نے کہ ان کی سٹیزن شپ ختم نہیں ہوئی تھی. تو خان صاحب نے فون آیا, میں کراچی کا پریزیڈنٹ ہوتا تھا, کہ ٹکٹ جو ہے وہ فیصل واڈا کو دیا جائے. میں کہا ناٹ پاسبل. عمران اسماعیل بھی کہ ناٹ پاسبل, کوئی فیور میں نہیں کہ یہ بھی جائے گی وہ بھی جائے گی. بٹ دیر واز این انسسٹنس فرام باجوہ. فیصل واڈا جو تھا آپ کے کور گروپ کے نہیں تھے؟ فیصل واڈا جو تھے پی ٹی آئی کے, اوپر باہر سے آئے ہوئے تھے وہ؟ فیصل واڈا تو بہت لیٹ انٹری ہے پارٹی میں. فیصل واڈا کی دیکھیے ہر شخص کی کچھ ایبلٹیز ہوتی ہیں. تو فیصل واڈا کی ایبلٹی تو یہ تھی کہ خان صاحب کے قریب پہنچ گئے تھے وہ, اور لیکن وہ کور کمیٹی یا سیاسی اس کے اندر نہیں آئی, قربت میں آ گیا کہ خان صاحب ان کے گھر بھی ٹھہرے ایک آدھ دفعہ اوور نائٹ, اور ہی ہیڈ ایکسیس, فون کرتے تھے تو خان صاحب اٹھاتے بھی تھے. اچھا, اس کی بھی وجہ ایک حد تک یہاں کے کور کمانڈر تھے جو بعد میں جو ہے آئی ایس آئی کے بھی ہیڈ ہو چکے, کہ فیصل واڈا ہیڈ رضوان اختر ہے, رضوان اختر صاحب. جی جی, تو ریلیشن شپ تھی, اور اس کی وجہ سے جب یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ ان کے بغیر اقتدار میں نہیں آیا جا سکتا, یا ان کے خوش جو بات آپ کہہ رہے تھے, تو وہ ہوا. پرابلم کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ پرابلم خان صاحب کی شروع ہوئی جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن آئی. تو we didn't want to give an extension. اس کے اوپر امریکن گورنمنٹ انٹرفیئرڈ اینڈ سیڈ کہ ہمارا جو افغانستان کے ساتھ ڈائلاگ چل رہا ہے قطر میں, اس کے لیے ضروری ہے کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے. وہ بھی چلیے دی گئی. اس کے بعد دوبارہ ایکسٹینشن کی بات آئی تو اس نے مسئلہ کریٹ کر دیا, بیکاز جب امریکہ نے بلیم کرنا شروع کر دیا کہ جو ان کو ہار ہوئی ہے بائیڈن صاحب کو, rather than saying کہ it's their failure, they put it on this کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ has supported the طالبان. جبکہ خان صاحب نے بڑے اسٹریٹ فارورڈ کہا تھا کہ اشرف غنی is the wrong person, you must talk to all factions, only then you will. لیکن امریکہ نے نہیں سنی, اور اس سے جو ہے پرابلمس ہوئیں. اور وہ جو ڈیزائر آف باجوہ ٹو کیپ آن گوئنگ, پتہ نہیں جو آدمی پاکستان کی اس عہدے پہ پہنچتا ہے اس کو ایک شوق ہے کہ میں پچھلے والے کے پیریڈ کو ایکسیڈ کروں, چاہے وہ ضیاء الحق صاحب ہوں, ان کا شوق تھا کہ میں ایوب خان کا ایکسیڈ کروں, اس کے ساتھ مشرف صاحب آئے, انہیں کہا میں ان دونوں کا ایکسیڈ کروں, اور اس کے بعد جو جرنیل بن رہے ہیں انہیں کہا کہ اب تو آئین نے منع کر دیا ہے, 58(2) بھی ختم ہو گئی ہے, مارشل لا لگ نہیں سکتا. تو اب انہیں نے دوسرا کام کرنا شروع کیا, انہیں کہا اسمبلی کو ہی خرید لو, اسمبلی کو سب سروینٹ کر لو. یہ بتائیے کہ وہ ٹھیک ہے, ایک نقطہ نظر ہے آپ کا. ایک اور بات ہے کہ جو عمران خان صاحب کی اپنی بعض لوگ تنقید کرتے ہیں, پرانے لوگ آپ کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کا سی ایم جو ہے بزدار کو لگا دیا, اس کے اوپر پوری پارٹی جو تھی باجوہ صاحب کی سوچ رکھتی تھی کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے, کسی زیادہ فعال آدمی کو, کسی بہتر آدمی کو ہونا چاہیے, ایک بہت بڑا ایشو تھا. پھر فارن ریلیشنز کے معاملے کے اندر عمران کا جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران صاحب کا جو کردار ہونا چاہیے وہ نہیں تھا, وہ برطانیہ کا دورہ کرنے سے اوائڈ کر رہے تھے, وہ مطلب ہے ان سے کچھ ایسی چیزیں ہوئیں, مطلب سلپس ایسے ہوئے کہ پاکستان کے تعلقات بجائے بہتر ہونے کے اس میں مشکلات پیدا ہو گئیں. ٹھیک ہے, وہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا, میں چاہوں گا اگر آپ مناسب کر دیجیے گا. تو یہ چیزیں بھی ہوئی تھیں, تو صرف یہی نہیں کہ باجوہ صاحب کا ٹھیک ہے ہوگا کہ ان کو ایک ایکسٹینشن چاہیے ہوگی, لیکن جو یہ بھی تھا, اب اتحادی تھے تو اتحادیوں سے عمران خان بات ہی نہیں کرتے تھے. وہ جب آپ خود کہتے تھے کہ جی آئی ایس آئی کے لوگ میرے بیہاف پہ مینیج کر دیں, تو بھائی ایم کیو ایم سے ہوتا ہے نا, گفتگو ہونی چاہیے. بھائی سیاست میں تو یہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے وقت ضائع کرنا ہوتا ہے, دوستی کرنی ہوتی ہے, بات چیت کرنی ہوتی ہے. آپ لوگ کرتے ہی نہیں تھے کہ بھائی آپ اختر مینگل کو وہ بٹھا کے ان سے بات چیت ہوتی رہتی, چائے وائے پلاتے رہتے, خاطر کرتے رہتے, اسی طرح سیاست ہوتی. دیکھیے ہم نے جب ایم کیو ایم کے ساتھ ہاتھ ملایا تو مجھ سے پوچھا گیا, اور میرا وہ اسٹیٹمنٹ چلا بھی گیا اور رگڑا بھی مجھے کافی, میں نے کہا یہ ہماری مجبوری ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس وقت جب الائنس ہو گیا تو اس کے بعد پھر باہر نکلا تو بنی کالا سے پوچھا گیا کہ خان صاحب نے آپ کو ڈانٹا, میں کہا نہیں ڈانٹا نہیں, انہیں کہا تلوار میان میں رکھ لو. تو اس کے اوپر بھی چلا کہ ایک طرف دوستی. بات ساری یہ ہے, خان صاحب کو ایز اے کیریکٹر سمجھنا چاہیے آپ کو. ہی از بیسکلی اے ویری سمپل, آنیسٹ اینڈ کمیٹڈ مین. ان سے دوگلا پن نہیں ہوتا, انہیں نے ہاتھ نہیں ملاتے تھے.
اگر میں اور آپ بیٹھے ہوئے بات کریں کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. ہاں ان کو اب عام طور پہ جو سیاستدان ہیں ہمارے جیسے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس اخلاق بھی ہے, بیٹھ کے بات کریں گے. ہم نے کہا کہ یہ آپ یو آر سینڈنگ دا رانگ میسج ٹو دا پیپل آف پاکستان کے اخلاق کی بات ہے کہ اگر کوئی آپ کو ہاتھ بڑھائے تو آپ کو کر لینا چاہے. ہم پہ ویسے بھی واجب ہے کہ السلام علیکم کا جواب وعلیکم. کہتے وہ تو میں کرتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اس سے کہ جب میں ہاتھ ملاؤں گا تو ایک جگہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ چور ہے, انہیں ملک کو لوٹا ہے, ڈاکہ دیا ہے, اور ایک طرف تقریر کروں اور دوسری طرف ہاتھ ملاؤں, تو میں کیا میسج دے رہا ہوں. So he was very committed and very open about it. نہیں ملایا انہوں نے. ان کا یقین تھا کہ جی زرداری خاندان اور شریف خاندان جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے مطلب we all know it. ایمان دھرم کے میرا بھی ہے, میں آج بھی کہتا ہوں کہ he was not wrong, اور وہ آج تک اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر سکے. وہ آپ کے پروگرام کا موضوع نہیں ہے کہ ہم وہ کرپٹ, لیکن پی ٹی آئی کا کارنر اسٹون کرپشن تھا. انہیں نے کہا کہ میں ہر کسی کرپٹ آدمی تھے. ہمارے پاس چوائس کیا تھی؟ ہمارے پاس ہم پی 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 کے ساتھ تو مل نہیں سکتے تھے. ایک آپشن یہ تھا پی 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 کو ملاتے, روایتی سیاست کے سے بڑی اسٹیبل گورنمنٹ بنتی, پی ایم ایل این کو نکڑے لگا کے رکھتے اور مزیدار. ہم نے نہیں کیا. جب پی 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 ایم ایل کو ہٹا دیا تو اب ہمارے پاس یہی رہ گئی. اب اس کے اندر ایک جو سب سے بڑی سیٹوں کا کوٹا ملا ہوا تھا وہ ایم کیو ایم کو ملا ہوا تھا. اب ایم کیو ایم کے ساتھ اگر ہاتھ میں لاتے ہیں تو میرے جیسے آدمی کو تو بہت دقت ہوئی. میں نے الطاف حسین کو ڈے ون سے, جب سے میں سیاست کر رہا ہوں, میں نے برا بھلا کہا ہے. میں ان کو الطاف تو نہیں تھے نا اس وقت, نہیں فاؤنڈنگ تو ہے, فلسفہ تو وہی چل رہا 2018 تک. مجھے یاد ہے کہ he was in control. الطاف حسین was in control till 2018. وہ بات کی بات ہوئی ہے جو ان کا ہوا ہے. بات ساری ہے کہ اس کے باوجود خان صاحب کو بڑی دقت ہوتی تھی ایم کیو ایم کو بھی برداشت کرنے میں. بہت سارے لوگوں نے اینٹی پاکستان اسٹیٹمنٹ دیا تھا, مجبوریاں تھی. اینڈ ہی وہ تعریف کرتے تھے کہ ایم کیو ایم کے لوگ بڑے اچھے ہیں, بڑے نفیس ہیں, نفیس لوگ. لیکن اس پارٹی کے ساتھ ہمارے لحاظ سے دیکھیں اب ایم کیو ایم کے لوگ آپ کی تعریف کرتے تھے. مجھے یاد ہے عامر خان جو تھے ان کے, وہ کہتے تھے ہمیں سب سے زیادہ جو اچھا ٹویٹ کیا کمپیئر ٹو نیون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے کیا. خان صاحب بیسکلی بلیوز ان fulfilling his commitment. میں آپ کو بتاؤں مجھے سب سے زیادہ تکلیف جو کراچی کے مقدمے کی بات کرنا ہے وہ فاروق نسیم صاحب سے ہے کہ فاروق نسیم صاحب سے کہا گیا کہ آپ ایمرجنسی, فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی لا بنا دیں. ان سے کہا گیا کہ آپ آرٹیکل 140A کا جو ہے ایمینڈم بنائیے چاہے ہمارے وہ پاس نہ ہو. تباہ کیا اس شخص نے کراچی کے, اس سے کہ وہ ہمارے آدمی نہیں ہے, اس شہر کے آدمی نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام پہ اوپنلی کہہ رہا ہوں, ہمارے بھی نہیں ہے. وہ رپورٹس ٹو دی اسٹیبلشمنٹ, ایم کیو ایم میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے ڈلایا تھا. میں نے آپ کو کیا کہا 20% منیمم. اچھا یہ بتائیے چلے یہ پرانی بات کو میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جو اس ملک کا شعور دیا عمران خان نے کہ آج ہم چائنا کیوں نہیں بنے, آج ہم بنگلہ دیش جیسے بھی نہیں بنے, ہم ٹرکی جیسے بھی نہیں بنے, ہم ملیشیا جیسے بھی نہیں بنے, ہم انڈونیشیا جیسے بھی نہیں بنے, جبکہ ہم سب کے آزادی کے سال وہی ہیں 47-48. اس کا مطلب وہ تنقید تو صحیح ہے. آپ کو اینالائز کرنا پڑے گا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کے واٹ از دا ڈفرنس ان گورننس. وہاں ڈیموکریسی پریویل کی ہے یا ڈکٹیٹرشپ کی ہے, یا ڈکٹیٹرشپ خالص ڈکٹیٹرشپ, جمہوریت کے خالص. یہ جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے نا, نہ ادھر کے نہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. اچھا میں شخصی آزادی نہ مثال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ والی بات ہے. اچھا اب آج میں کہتا ہوں ظاہر کہ یہ باتیں چلتی رہیں گی اور ظاہر کہ انٹرویو کا ایک لمٹ ہوتا ہے. میں چاہوں گا ایک دم چھلانگ لگا کے آ جائیں آج کے اوپر. عمران خان جیل میں ہے, ان کی ایک آنکھ کی بینائی جو ہے اس پہ لوگوں کو بہت تشویش ہے. آپ کی پارٹی جو ہے اپنا مومنٹم جو ہے عوام میں جانے کا مومنٹم کھو چکی ہے نومبر کے بعد, جب پچھلے برس جب گولی چلی تھی اس کے بعد سے. تو اس وقت جو ہے پی ٹی آئی اپنے جوبن پہ نہیں ہے, اور ظاہر وہ ہوتا ہے جب اس وقت خلاف میں ہوتا ہے, آپ پہ جبر ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں, قیادت جیل میں ہوتی ہیں. لیکن یہی سیاست کا امتحان ہوتا ہے کہ جب حالات ناموافق ہوں تو آپ کیسے مطلب اڑیں گے. تندی بادیں مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اونچا کیسے اڑیں گے آپ لوگ جب آپ لوگوں میں گروہ بندی ہے, آپ لوگوں میں مطلب ہے ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے کس ڈائریکشن پہ جانا ہے.
بات چیت کرنی ہے, ایجیٹیشن چلانا آپ لوگوں کو نہیں آ رہا ہے, تحریک آپ لوگ نہیں چلا پا رہے, کیا کریں, کیا کریں؟ دیکھیں میں اس والے معاملے میں بہت کلیئر ہوں, ہاں, اور میں شیئر کر لیتا ہوں as quickly as I can. I know the limitations of time. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے موروثی جماعت نہیں ہے. If there is one distinction between PTI, PPP and PMLN, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم موروثی جماعت نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ چیز خان صاحب نے بار بار ریپیٹ کر دی اپنے اون ایکشن سے, اس کہ جب انہیں چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا تو انہیں نے گوہر کو اپوائنٹ کر دیا. ٹھیک ہے, انہیں نے, لوگ کہتے ہیں کہ انہیں نے پرانی لیڈرشپ پہ ٹچ نہیں, انہیں نے کیا تھا, انہیں نے حامد خان کو بنایا تھا. حامد خان صاحب کی کچھ ذاتی مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ چیئرمین نہیں بن سکے. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ, خان صاحب واز اے ویژنری مین دیٹ وے, ہی نیو کہ دس بیٹل ول بی لیگل. So he started saying that you go and pick up lawyers at every place and bring them into پارٹی فولڈ ہے, ان کو ذمہ داری دیں, ان کو ذمہ داری, ان کو فور فرنٹ میں لائیں. تو یہ تو اسٹریٹجک چیزیں ہوئی. ہمارا ویژن ابھی بھی ہے کہ ہم موروثی جماعتیں ہیں. ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس ملک میں اتنا ظلم ہے, اتنی فاشزم ہے, اتنے ہمارے ورکر کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہیں. جتنے ورکر ہمارے ہیں جن کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ داستان ہے, لمبا ہو جائے گا, لیکن وہ بھی پیرلل نہیں ہے. اس پہ کبھی الگ کریں گے. میں سنا 78,000, جی 78,000 آپ کے کارکنوں پہ ایف آئی آر ہے. اب آپ یہ دیکھیے, پارٹی ختم ہو گئی. ایک پاکستان کی بڑی پارٹیوں میں آتی تھی, چوتھے نمبر, تیسرے نمبر اور چوتھے نمبر کی ڈیبیٹ تھی کہ جی کون سی پارٹی بڑی تھی, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, اس کے بعد بہت سارے لوگ کہتے تھے ٹی ایل پی بگر دین پی پی پی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ٹی ایل پی کدھر ہے آج؟ 14 اکتوبر, ایک 24 گھنٹے. کس ایک مذہبی جماعت ہے, اس کے پاس کتنے دفاتر ہیں؟ بریلوی جماعت کی ہر مسجد اس کا دفتر ہے. ہمارے تو سارے دفتر بند کر دیے گئے اور کوئی ان کے بارے میں سوال بھی نہیں اٹھتا. میں بھی اس کے بعد اٹھا لیا جاؤں گا آج آپ کے اس انٹرویو کے بعد. میں نے بھی بات نہیں, مجھے پتا ہے ایسی چیز ہے. یہ نو گو ایریاز ہے. الطاف حسین سے ایم کیو ایم لے لی نا انہوں نے, نو گو ایریا ہے. بات یہ ہے کہ قوم کی تقدیر بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو قربانی دینی پڑے گی. کوشچن یہ ہے کہ what the state doesn't realize is that they have failed, the establishment has failed. پاورٹی بڑھ گئی, اکانومی تباہ ہو گئی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آیا نہیں. ٹھیک ہے, رچ پور گیپ بڑھ گیا, لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے. وی آر ناٹ ایبل ٹو اٹریکٹ پیپل ٹو دس کنٹری. ہاؤ ول دس کنٹری گرو؟ اور آپس میں محاذر آئی ہے سیاسی ازم. نہیں, جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کسی ملک میں نہیں ہوگی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیوں نہیں ہے؟ اس کے کہ جو آپ نے رولر لے کے آئے ہیں اس وہ رولر ہے ہی نہیں, ٹرسٹ نہیں. اچھا مجھے اور دوسری چیز یہ کہ جن کو انہوں نے, جن کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, چارج ہے کہ عمران خان کرپٹ تھا اور پورا پاکستان کا کہتا ہے کہ زرداری کی پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی عمران خان کی پارٹی سے 10 گنا زیادہ کرپٹ ہے. اچھا یہ اس پہ تو آپ لوگوں نے پتہ نہیں کتنی کہتے ہیں نا 72,000 مرتبہ بات کی ہے ان کی کرپشن کے اوپر. میں چاہوں گا فوکس پی ٹی آئی پہ رکھتے ہیں, پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ نے فرمایا, بالکل درست فرمایا کہ پی ٹی آئی اور باقی پارٹیز میں یہی فرق ہے کہ آپ لوگ موروثی سیاست نہیں کرتے. حتیٰ کہ جمعیت علماء اسلام میں بھی موروثی سیاست ہے, اے این پی میں بھی موروثی سیاست ہے. ایک لیدے کہ جماعت اسلامی ہے کہ جہاں پہ موروثی سیاست نہیں ہے, آپ بھی اسی میں شمار ہوتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ تنقید کرتے ہیں. آپ کے پرانے ساتھی, میں فواد چودھری صاحب کی اگر بات کروں, پھر حتیٰ کہ اور بھی آپ کے اور لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں چھوڑ چکے پارٹی کو, وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے خاندان والوں کو آگے آنا پڑے گا کیونکہ وہی جو ہے کمٹمنٹ کے ساتھ تحریک چلا سکتے ہیں, اور جو ان کی باقی پارٹی کے لوگ ہیں وہ انہوں نے وہ کارنامہ انجام نہیں دیا, وہ ڈیلیور نہیں کیا. اور پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ڈول رہے ہیں بہنوں کی طرف, علیمہ خان صاحبہ اور باقی بہنوں کی طرف, بعض لوگ جو ہیں بشریٰ صاحبہ کی طرف دیکھتے ہیں لیڈ کے لیے. تو کہیں نہ کہیں تو عمران خان صاحب کے خاندان کا عمل دخل آتا جا رہا ہے. اور اگر یہی حالت رہی جیسے کہ سلمان اکرم راجہ ناراض ہوئے پھر منا لیے گئے, لیکن ایک ایشو تو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ کون لوگ ہیں, یہ کیوں نہیں کہتے کہ شاہ محمود قریشی کو رہا کیا جائے؟ ہاں بالکل کیا. یہ اعجاز چودھری کو رہا کیا جائے, عمر چیمہ کو رہا کیا جائے,
میاں محمود الرشید کو رہا کیا جائے, یاسمین راشد کو رہا کیا جائے, ہمارے ورکرز کو رہا کیا جائے. اگر وہ سارے لوگ باہر آ جائیں گے تو وہ لیڈرشپ کے رول ہے. انہوں نے اینی ون اینڈ ایوری ون از بیہائنڈ بار ان پنجاب بیکاز دا بیٹل گراؤنڈ از پنجاب. صحیح بات ہے. بیٹل گراؤنڈ اس پنجاب. پنجاب میں زیادہ جبر ہے آپ لوگوں کی پارٹی. جی دیکھیں باقی جگہ بھی اب سندھ میں بھی شروع ہو گیا. سندھ میں زرداری صاحب نے کارڈ کھیلا رادر کہ 28ویں ترمیم آ رہی تھی, انہوں نے اعلان کروا دیا کہ جی ہم پی ٹی آئی کو روکیں گے نہیں, سہیل صاحب آئیں گے ہم ویلکم کریں گے. ایک ایئرپورٹ کے ویلکم نے شام تک پوری فلسفی اور وہ چینج ہو گیا کہ یہ تو بہت خطرناک ہو گیا. اسٹیبلشمنٹ نے بھی ڈنڈا کر دیا, یا اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ڈیل ہو گئی. اگلے دن جو ہے انہوں نے ہمارے اوپر وہی ظلم استبداد شروع کر دیا جو پنجاب میں چل رہا تھا. these are actual facts. دیکھ لیجیے. اب آگے چل کے کیا دیکھ رہے ہیں, وے فارورڈ کیا ہے کہ یہ جو بقول آپ لوگوں کی رات چل رہی ہے, پی ٹی آئی کی مشکلات چل رہی ہیں, کتنا عرصہ اور جدوجہد میں. دیکھیں نیشنز آر ناٹ بلڈ ان ایئر اینڈ اوور نائٹ. یہ جس طرف ملک جا رہا ہے یہ بہت ساری, کوئی ایک چیز اگنائٹ کر دے گی. سری لنکا میں اگنائٹ کر دیا, نیپال میں اگنائٹ کر دیا, بنگلہ دیش میں اگنائٹ کر دیا, کوئی ایک ایونٹ بھی اگنائٹ کر سکتا ہے. لوگ ادھر تک ہیں, لوگ پریشان ہیں, بے روزگار. مجھے ایک نئی بحث کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ ہمارا پاکستان جس طرح کی ریاست ہے اس میں خدا نہ خواستہ لوگ جو ہیں پاپولر اپرائزنگ کی جگہ یہاں بندوق اٹھا لیتے ہیں. کے پی کا یہ مزاج ہے, بلوچستان کا یہ مزاج ہے. تو یہ مطلب اس سے پہلے کوئی حل نہیں ہو جانا چاہیے بات چیت کے ذریعے؟ I believe in dialogue. I am again through your program stating it کہ اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہوں, ڈائریکٹ فیلڈ مارشل صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ محب وطن ہیں اور آپ سمجھدار بھی ہیں. جو کچھ آپ نے ایران اور امریکہ کے معاملات میں کیا, آپ کی سمجھ میں کوئی کمزوری نہیں ہے. You have moved excellently. The way you have maneuvered not getting involved with the war on the Saudi Arabian side. بالکل. Kudos to you. تعریف ہے. لیکن آپ اپنی وہ ذہانت استعمال کیجئے پاکستان کی بہتری کے لیے. پاکستان ترقی نہیں کرے گا. آپ کو پاس استثناء بھی ہے, آپ نے اپنے لیے 15 سال بھی مقرر کر لیے ہیں کہ کوئی آپ کو ہٹا نہیں سکتا. لیکن میرے دوست, میرے چھوٹے بھائی, خدا کی عدالت سے استثناء نہیں ملا ہے تمہیں. جانا وہاں بھی ہے. اور آپ تو مذہب پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ نے اپنے لیے قانون ہی نہیں بنوانا چاہیے تھا. اگر آپ اس ملک سے محبت کرتے ہیں تو ملک کے مفاد میں فیصلہ کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ملک سوچتی ہے پہلے. I am not a fan club of عمران خان. I believe کہ عمران خان is the uniting force. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اگر اس وقت جس حد تک بیلکنائزیشن پاکستان جس تیزی سے بڑھ رہا ہے, اگر کوئی ایک شخصیت واپس اس پروسیس کو ریٹریو کروا سکتی ہے, بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوگا لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ کیرزما ایک شخصیت ہے. صرف پاکستان کا ایک عجیب عذاب سے پاکستان کا نہیں ہے, اس خطے کا ہے. بنانا کے گاندھی فیملی, وہاں بنگلہ دیش کی فیملی. وہ بات آپ کے یقین کی آگے میرے خیال میں یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کی بہت ساری باتیں ہو گئی, بہت ساری باتیں تشنا بھی ہیں. بہت بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً ناظرین جو اہم ترین بات یہ ہے نا کہ پاکستان میں یقیناً ایک محاذرائی کی کیفیت, اور بالکل یہی شمیم صاحب نے بالکل اچھی بات کی کہ جب اتنا اچھا ہماری قیادت جو ہے کہتے ہیں بین الاقوامی معاملات کو طے کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے, تو پاکستان میں جو محاذرائی ہے اس کا بھی خاتمہ کرنے کے لیے اسی طرح کا ایک فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. عامر صاحب کو اجازت, خدا حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.